أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلے میں اس محفل کے میزبانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے محبت کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے۔ پھر اہل محلہ کو مبارک پیش کرتا ہوں جو اس بابرکت محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو باتیں ہم یہاں سنیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل سجایا کرتے تھے۔ اس محفل میں اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو رمضان کے فضائل سنایا کرتے تاکہ ان کو پتا چلے کہ رمضان ہے کیا، رمضان کے فوائد کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، رمضان میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ محفل ہوتی ہے استقبال رمضان کی تو گویا ہم اپنے نبی کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے اور ایمان والوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا اور خوشی والا مہینہ رمضان کا ہوتا ہے، اور منافقوں کے لیے سب سے برا مہینہ اور سب سے کٹھن مہینہ منافقوں کے لیے رمضان کا ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی ایک کسوٹی ہے، ایک پرکھ ہے، ایک امتحان ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کے ہر کوئی اپنے اپنے ایمان کو تول سکتا ہے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے۔ تارازی میں وزن کیو ویندو آ، شیون جو وزن تارازی میں کیو ویندو آ تا ہی شے کلو آ، 2 کلو آ، 5 کلو آ، 4 کلو آ۔ ایمان جو وزن کیے کجے تو مجھے اندر میں ایمان گھنو آ۔ ایمان کے وٹن سان توڑیو نوی دعا
اور ناپا نہیں جاتا. ایمان ایسی روحانی اور غیر مرئی قوت ہے جو محسوس کی جاتی ہے، لیکن اس ایمان کو ناپنے کا پیمانہ میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ. آپ دیکھیں رمضان کے آنے کی کتنی آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں. آپ کے دل میں رمضان کا کتنا اشتیاق ہے، کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے کہ کاش جلدی رمضان پہنچ جائے اور میں روزے رکھنا شروع کر دوں. فضل آباد کے لوگوں، کیا آپ کے دل میں بھی رمضان کا اشتیاق ہے یا نہیں؟ جن کو ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں تو پھر آپ کو مبارک ہے، آپ کے قلب میں ایمان بھی ہے. یہی ایمان کی نشانی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا چلے لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون سنت کلها، اگر میری امت کو پتا چلے کہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، رمضان کے فوائد کیا ہیں، رمضان میں کیا کچھ ملتا ہے، اگر میری امت کو یہ پتا چلے تو وہ یہ تمنا کریں کہ میرے مولا یہ ایک مہینہ کیوں بنایا، پورا سال ہی رمضان کر دیتا. فضل آباد والو، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ رمضان میں کیا کچھ ملتا ہے، رمضان میں کتنی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، تو تم یہ تمنا کرو کہ یہ ایک مہینہ کیوں ہوا، ایک کاش کی اور بھی 11 مہینے مل جاتے، پورا سال ہی رمضان چلتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے اس کے روزے رکھے. جو رمضان کا مہینہ پالے. رمضان کب شروع ہوتا ہے؟ جب چاند نظر آتا ہے. جی بولو. جب چاند نظر آتا ہے تو رمضان شروع ہو جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ جب تم رمضان کو پالو اس کے روزہ رکھا کرو. ابھی ایک عالم ایسی تقریر کر رہا تھا تو ایک رانگڑ نے سن لی. ایک اللہ کے بندے نے تقریر سن لی کہ بھئی چاند دیکھو گے تو روزے فرض ہو جائیں گے. اب جیسے 29 تاریخ ہوئی وہ گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا بھائی باہر نہیں نکلتا. بولا باہر نکلوں گا چاند پہ نظر پڑے گی روزہ فرض ہو جائے گا. مولوی صاحب نے کہا ہے کہ چاند کو دیکھو گے روزہ فرض ہو جائے گا، اس لیے نہ میں باہر نکلوں نہ چاند کو دیکھوں نہ مجھ پر روزہ فرض ہو. چھپ کے بیٹھ گیا. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، آخر اس کو کھینچ کے گھر والوں نے باہر نکالا کہ بھائی ایسے ہوتا ہے کیا، کیوں بیٹھ گیا ہے، باہر نکلو. اب باہر تو نکلا لیکن گردن یوں نیچے، گردن اوپر نہیں کر رہا تھا کہیں چاند پہ نظر نہ پڑ جائے. گردن نیچے نیچے باہر نکلا. کوئی نہر کے کنارے سے، کوئی لینڈ چینل کے کنارے سے جا رہا تھا تو اچانک وہ چاند کا سایہ، چاند کا عکس اس نے پانی میں دیکھا. گردن تو نیچے تھی نا، اب چاند جو دیکھ لیا تو کہنے لگا گھس جا میری آنکھوں میں، کر لے روزہ فرض. سمجھے؟ یہ واقعہ جو ابھی میں نے سنا ہے آپ کو، یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے. اس لیے میں نے ذات بھی لی کیونکہ مولانا نے یہی اسی طرح بیان کیا. تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رمضان، یار کیسا رمضان آ گیا،
کھانے پینے کے مزے ختم ہو گئے. نہیں، مومن کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کاش یہ ایک مہینہ نہ ہوتا، پورا سال ہی رمضان چلتا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، تو رمضان المبارک آ رہا ہے، کیا آپ اس کے استقبال کے لیے تیار ہیں؟ بولو تیار ہیں آپ؟ روزے رکھو گے؟ رمضان کو مناؤ گے یا چھپ جاؤ گے گھر میں؟ نہیں، یہ مہینہ چھپ جانے کا نہیں، یہ مسجدوں کی طرف چلنے کا مہینہ ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، یہ درود و سلام کا مہینہ ہے، یہ برکتوں اور رحمتوں کے حصول کا مہینہ ہے. قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ بلاوا ہے رب کا، یہ بلاوا ہے مالک الملک ذوالجلال والاکرام کا. اللہ پکار رہا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو. بولو کن کو بلاوا ہے؟ ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح تم پر بھی روزے فرض ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہوئے، تم سے جو اگلی امتیں تھی، حضرت موسیٰ کی امت پر بھی روزے تھے، حضرت عیسیٰ کی امت پر بھی روزے تھے، حضرت داؤد کی امت پر بھی روزے فرض تھے، حضرت نوح کی امت پر بھی روزے فرض تھے، اور تم مسلمانوں پر بھی روزے. کیوں؟ اس روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا نفع ہے؟ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا، اللہ کو تمہاری بھوک مطلوب نہیں، تمہارا پیاسا رہنا اللہ کو مطلوب نہیں. لعلکم تتقون، تم روزے رکھو گے تو تم یقیناً متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے. یہ روزہ تمہیں متقی بنا دے گا، تمہیں پرہیزگار بنا دے گا. جب تم روزے رکھو گے، توجہ ہے میری طرف؟ آپ میری زبان سمجھ رہے ہیں؟ بولو سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میرے دوستو، روزہ رکھنا صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں، اپنی گھر والی سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں. لعلکم تتقون، یہ روزہ، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے، اس کا نفع یہ ہے کہ روزہ تمہیں متقی بنا دے گا، پرہیزگار بنا دے گا. ایک مہینہ یہ کورس ہے، کورس ایک مہینے کا کورس ہے. اس ایک مہینے میں سحری سے لے کر افطاری تک حلال، طیب، پاکیزہ چیزیں، ان سے بھی خود کو روکنے نہ ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ بھئی آپ کا فرج بھرا ہوا ہے، اس میں فروٹ بھی پڑے ہیں، شربت بھی رکھا ہے، ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. آپ گھر میں اکیلے ہیں، آپ کا فرج کھانوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن آپ کھاتے نہیں، ہاتھ نہیں لگاتے. ٹھنڈا پانی پڑا ہے، پیاس کے مارے آپ کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، آپ کا پیٹ بھوک سے اندر کلولا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں؟ کس نے روکا ہے؟ صرف اللہ کے لیے. بولو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اپنے رب کی خاطر. کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. لیکن ہوتے ہوئے بھی آپ کھانوں سے، پینوں سے اور اپنی
خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو پورا دن روکے رکھتے ہیں، کیونکہ رب کا فرمان ہے۔ پورا مہینہ آپ نے یہ ایک تربیت حاصل کر لی کہ حلال پاکیزہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکا۔ اب یہ آپ کے وجود کے اندر ایک فرما برداری کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ اب فرما برداری کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ اب عید ہو گئی، رمضان ختم ہو گیا، اب کھانا جو حلال ہے وہ کھاتے رہو، جو پینا حلال ہے وہ کھاتے رہو پیتے رہو، گھر والی حلال ہے جو منکوحہ ہے نکاح والی ہے اس کے ساتھ تم اپنی خواہش پوری کرتے رہو۔ لیکن جس رب نے تمہیں حلال کھانے سے منع کیا تھا رمضان میں، اب شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحج میں، 11 مہینوں میں وہ رب تمہیں منع کرتا ہے کہ حلال بے شک کھاؤ، حرام سے بچا کرو۔ جس رب کی خاطر فرج بھرا پڑا تھا ٹھنڈے پانی کا تو نے نہیں پیا کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، اس رب کی خاطر حلال پینے سے تو نے اپنے آپ کو بچایا۔ اب رمضان کے بعد وہ پینا بھلے پی لیکن شراب سے بچنا، کھرے پینے سے بچنا، چرس استعمال کرنے سے بچنا کہ یہ حرام ہے۔ ارے جس رب کی خاطر تو حلال سے بچ رہا تھا اب اس رب کی خاطر کیا حرام سے نہیں بچے گا؟ یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ جس رب کی خاطر تیرے نکاح والی عورت، تیری گھر والی، پورا دن تو نے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اب جب رمضان گزر گیا تو کم از کم پرائی عورت جو حرام ہے، جس کو چھونا حرام ہے، جس کو دیکھنا حرام ہے، جس کی قربت کرنا تجھے حرام ہے، اس رب کی خاطر اب حرام سے اپنے آپ کو بچا تو تقوی والا متقی بندہ بن جائے گا۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ ہے جو تمہیں متقی بنا دے گا، تمہیں پرہیزگار بنا دے گا، اور جو متقی ہے وہی اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بولو متقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی۔ آج تو بھائی بزرگ ولایت یہ بھی بہت سستی ہو گئی ہے، جو گھر سے روٹتا ہے وہ بھی چھوٹا سا آستانہ کھول لیتا ہے، وہ بھی پیر بن جاتا ہے یا نہیں؟ اب ٹھنڈے پڑ گئے، آپ نے بھی کوئی پیری کی دعویٰ کی ہے کیا؟ آپ پیر نہیں بنے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں اپنے پٹے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، پیر بھی بہت ہو گئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، ساری انگلیوں کو بھر دیا ہے انگوٹھیوں سے۔ دیکھیں نا، سمن سرکار تے وجہ نے سنا، پیوں تا چرش گھموں تا عرش، مدینے وارو سائیں میں ہکڑو بھیرو میں عرش تے سو براق آیو، جبریل آیو، اہتمام تھیو، 1.25 لکھ نبی اقصا میں گڈ تھیا، تدے حضور ویا ہکڑو بھیرو معراج کرنے، ایسی بھنگ جو کونڈو پیے روز عرش کو بھی۔ سمجھو دا گال گئے نا تھا تم کو؟ اب 2 بیویاں تھی، ایک موالی کی 2 بیویاں تھی، وہ نشے میں ٹن ہو کے گھر پہنچا، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جب گھر پہنچا تو ایک بیوی کو کہتا ہے کہ بہن مجھے پانی تو پلاؤ۔ اب گھر والی کو بولا بہن مجھے پانی پلاؤ، تو دوسری گھر والی نے کہا کچھ شرم کرو، اپنی گھر والی کو بہن بول رہے ہو؟ تو اس دوسری گھر والی کو بولتا ہے اماں تو ہی پلا دے۔ اب ایسے لوگ بھی پیر بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اللہ والا ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا بہت ہی سطحی ذہن رکھنے والے، یہاں نبوڑوں کو لیے، اور کراچی کے لوگ آتے ہیں یہ بھی پہنچا ہوا بندہ ہے،
دم کرانے کے لیے، دھاگا پڑانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی پہنچا ہوا ہے، وہ کولی ہے، میگوار ہے، کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اس کو بھی لوگ ولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے جو شریعت سے باہر ہوتا ہے وہ کبھی ولی نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کی سنت اور شریعت کا تابع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں حجۃ الوداع میں جب میرے آقا 1.25 لاکھ صحابہ سے مخاطب تھے، میرے نبی نے فرمایا ان اولیاء اللہ المصلون، سن لو میرے امتیوں، سن لو، بلا شک اللہ کے ولی وہ ہیں جو نمازی ہوتے ہیں۔ بولو ولی کون ہوتے ہیں؟ جو نماز پڑھنے والے ولی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يُقِيمُ الصَّلَاةَ الْخَمْسِ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ، جن پر 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جو وہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيَصُومُ رَمَضَان، اور ولی وہ ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ بولو کون ہوتے ہیں؟ ولی کون ہوتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ جو روزہ نہیں رکھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، امام الانبیاء نے فرمایا، رسول اکرم ہادی عالم نے فرمایا کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کا راستہ ہے نماز اور رمضان کے روزے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ روزے متقی بھی بناتے ہیں تو روزے ولی بھی بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ولایت کا راستہ نماز سے گزرتا ہے، ولایت کے راستے میں روزے کا دروازہ پڑتا ہے۔ جب وہ دروازہ نہیں گزرو گے تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مثلا یہ عمارت ہے، یہ بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس بلڈنگ کے چاروں طرف بڑی دیوار بنی ہوئی ہے، لیکن دروازہ ایک ہی ہے۔ اب دیوار پھلانگ کر تو آپ نہیں جا سکتے نا، آپ جائیں گے، اگر گھر میں جانا ہے تو دروازے سے جانا پڑے گا۔ میرے دوستو، ولایت بھی ایک قلعہ ہے، کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو نماز والے دروازے سے اور روزے والے دروازے سے جانا پڑے گا۔ جو روزہ نہیں رکھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتا، وہ نہ متقی بن سکتا ہے، وہ نہ ہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ ما ينبغي له ان يتحفظ کفر ما قبلہ۔ یہ امام ابن حبان نے روایت بیان کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس میرے امتی نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کی حدود کو پہچانا، رمضان کے آداب کو پہچانا، رمضان کے حدود کا تحفظ کیا، صرف روزہ رکھنا ہی نہیں لیکن رمضان کے آداب کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ آپ روزے سے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوانا پڑے گا۔ اگر بالفرض آپ مریض ہیں، روزہ نہیں رکھ پائے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ روزے داروں کے سامنے کھانا نہیں پڑے گا، پینا نہیں پڑے گا،
رمضان کا ادب اور احترام کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، ایک مجوسی تھا، مجوسی غیر مسلم تھا، مر گیا، کسی نے دیکھا جنت میں گھوم رہا ہے، پوچھا تو تو مجوسی، تو تو غیر مسلم، یہ جنت حرام ہے کفار پر، کافروں کے لیے اس کے در نہیں کھلتے، تو مجوسی ہو کر جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا، کس عمل کی وجہ سے تو جنت میں آیا؟ اس نے کہا کہ سنو، ایک دن میرا بیٹا تھا اور وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے باہر نکلا، کھاتے ہوئے جا رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ بیٹے تو حیا نہیں آتی تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کا مہینہ رمضان آ چکا ہے، مسلمانوں کا روزوں کا مہینہ رمضان ہے، اس میں یہ کھانا لے کر، یہ روٹی لے کر سرے عام کھا رہا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ ماری، اس کو رمضان کا ادب سکھایا، بس یہ ادا میرے رب کو بھا گئی، یہ ادا رب کو پسند آ گئی۔ جب میری موت ہوئی اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مرا، میرے رب نے فرمایا تو نے میرے رمضان کی عزت پہچانی ہے، جا تجھے کلمہ بھی دیتے ہیں، تجھے جنت بھی دیتے ہیں۔ رمضان کے آداب کو پہچاننا پڑے گا، ان کی حدود کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کفر ما قبلہ، پوری زندگی میں جو کچھ پہلے کر چکا سب کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ جتنی خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئے، برائیاں ہوئیں، بے فرمانیاں ہوئیں، رمضان کے روزے بھی رکھے، رمضان کے حدود کا، حقوق کا تحفظ بھی کیا، وہ پوری زندگی کے گناہوں سے پاک بنا دیا جاتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام نسائی سے روایت ہے، امام نسائی اپنے سنن میں اور امام بہقی سنن الکبریٰ میں روایت لاتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اتاکم شہر رمضان، میرے غلاموں سن لو تم پر رمضان آ گیا۔ حضور سنا رہے ہیں، ہمارے نبی آگاہ فرما رہے ہیں، تم پر رمضان آ گیا۔ وہ کیا ہے رمضان؟ شہر المبارک، یہ ایسا مہینہ ہے جو برکتوں والا ہے۔ بولا کیسا ہے؟ بولو کیسا ہے؟ یہ برکتوں والا ہے۔ برکت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جی ماسترن کا پوچھو، 50,000 پگھار کھڑی تو اچے 15 تاریخ کا پوری ہتھ کھالی پوری ادھر وٹھندو دو 50,000 میں 15 ڈیاں پورا نہ تھا پہنچو تو پیسے میں برکت نہیں۔ پٹر جڑے برکت اچھی ونجے نا تپو کنا بخرار تھی ویندا ہن، پو روپیا بے ہزار تھی ویندا ہن، ہزار انبار تھی ویندا ہن۔ برکت ہوجے تو تھوڑی شے گھنی تھی ویندی آ، برکت ہوجے تو مجھا دوستو جیئے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے والے سائیں دعا دینی مولا انس جے مال میں اے بچن میں برکت ہوئی مدینے والے دعا دینی سائیں اچے جو انس کے اولاد تھیو اچے پٹر پوٹرا ڈوٹرا مال ودیا جے کے فرج جے کے جانور ہکڑو پھر دیندا حضرت انس جا بب ٹے پھر دین کھجور سال میں ہکڑو بیرو میوہ دیندیا پر حضرت انس جی کھجور 6 مہینے میوہ پئیے چھو تو مصطفیٰ جی ذات برکت جی دعا جو کئی پچاڑی جنہیں قرآنو جو 120 سال عمر تھی ویسے کہیں 120 سال عمر جنہی مل عیدتے نکرندو ہو تو سجی جماعت پنجی ہو دی پٹر پوٹرا ڈوٹرا پڑ پوٹرا سمجھو دا گال کے جمعے تے جو ایندو ہو تو سجی مسجد بھرجی ویندی ہے نا سجی اولاد سا چھو تو برکت جو پیجی وئی برکت جو مفہوم یوں آتا تھوڑی شے گھڑی تھی وجے سائیں فرمائنتا تھا رمضان جو مہینوں برکت وارو مہینوں رمضان جے مہینے میں جے کو رمضان جو قطر سنانے انہیں جے مال میں برکت اولاد میں برکت عزت میں برکت انہیں جے بچن میں برکت انہیں جے پیسن میں برکت انہیں جے عمر میں برکت اب آپ تجربہ کریں میں نے خود دیکھا ہے کہ رمضان میں ہمارے پاس مہمان کثرت سے آتے ہیں ہم اگر 10 آدمیوں کا کھانا پکاتے ہیں تو اور مہینوں میں 10 کا کھانا 10 ہی کھا لیتے ہیں لیکن رمضان میں ایسا ہوتا ہے ہم 10 کا کھانا پکاتے ہیں 20 آ کر کھا جاتے ہیں کھانا بچ جاتا ہے یہ رمضان کی برکت ہے آپ دیکھیں نا رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں کہیں گوشت پک رہا ہوتا ہے کہیں مچھلی پک رہی ہوتی ہے کہیں پکوڑے تیار ہو رہے ہوتے ہیں آپ خود اندازہ کریں کہ اور مہینوں میں اور رمضان کے مہینے میں آپ کے گھر میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بولو آپ ابھی چاند کھڑا ہوگا پھر آپ دیکھنا یہ حضور کی حدیث کو خود تم اپنی عملی تجرباتی زندگی میں دیکھ لینا حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے برحق ہے اور سچ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ رمضان ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے وہ مہینہ آ گیا ہے فرض اللہ علیکم سیامہ میرے غلاموں سنو رمضان کے روزے اللہ نے تم پر فرض کر دیے ہیں بولو رمضان کے روزے تم پر کیا ہے یہ فرض ہے اور دوسری روایت میں وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ اور رمضان کے راتوں کو قیام کرنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ میں نے اپنی سنت تمہارے لیے بنائی ہے رمضان کے روزے اللہ کا فرض ہے اور راتوں کو جاگنا قیام کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے فضل آباد کے لوگوں ہمیں اللہ کا فرض بھی قبول ہے نبی کی سنت بھی کس کس کو قبول ہے جس کو اللہ کا فرض قبول ہے وہ دایاں ہاتھ کھڑا کرے جس کو نبی کی سنت بھی قبول ہے دونوں ہاتھ کھڑے کرے سنت بھی قبول ہے تو پھر روزے رکھو گے ہکڑے بروچے کے منہ نصیحت کئی بابا رمضان جا روزہ آسیں رکھسا پر ٹرائی رکھسا ٹرائی روزے رکھسا مجھو ٹرائی کیوں ٹری کیوں نا آگے ٹرائی روزے رکھسا ہکڑا ایڈوں ہتھ گھتے سی پیا ایڈوں ہتھ گھتے سی ٹری چھاولی پچھوں جو یہ دھکا دے ساتھ تھو جنت وچ صاحب ٹرے تو کون رکھندو ہاں ماں بتاؤں جو پاڑے جو ہاں مجھے پاڑے میں بھی تو آئندہ ہے مسجد میں پیریوں ٹرے تاریخوں سے مسجد فل وری جری منا 7-8 تاریخ تھی ہمرا لبھنی گوڑے مٹھل کاٹے بھی آ لیا
مکڑ کھائی وہی جماعت کھے مچھر بکھڑا دیا نے کاڑے جماعت دیا وہی جمعے تے نظر ہی دا وری آخری 27 ہی تھین دی 29 تھین دی اور عید تھین دی انہیں تے پوری نظر ہی دا بڑو چاہاں گھر ٹرین جو کو دستور بڑھائے تھا نہیں آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے صحت دی توفیق دی تو 30 روزے رکھیں گے سبحان اللہ حضرت مولا علی شیر چلی فاتح خیبر ہم سنیوں کے پیر مشکل کشا مولا علی شیر چلی فرماتے حبب علی من دنیاکم ثلاث تمہاری دنیا میں سے مجھے صرف 3 باتیں پسند آئی ہیں کتنی باتیں مولا علی کے ماننے والوں علی کے مرید کہلانے والوں علی کا نام جپنے والوں علی علی بولتے غم نہ آوے کول علی کا نام تو لیتا ہے لیکن علی کا کام بھی سن علی کا طریقہ بھی سن علی کی سنت پر بھی عمل کر کے بھی علی کا کیا طریقہ ہے مولا علی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث مجھے تمہاری ساری دنیا میں سے صرف 3 باتیں پسند آئی الضرب بالسیف والاکرام للضیف والصوم فی السیف قربان جائیں علی کے الفاظ پر کیا تو ترنم ہے کیا تغنم ہے کیا الفاظ کا چناؤ ہے کیا فصاحت ہے کیا بلاغت ہے ساری دنیا کے لوگوں کا کلام ایک طرف کرو مولا علی کا کلام سب سے اعلیٰ اور بالا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند آئیں پہلی بات یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں تلوار میرے ہاتھ میں ہو اور ہنس ہنس کے میدان جنگ میں کفار کو قتل کرتا رہوں مرحب جیسے کٹھور دل کفار کو ٹکڑے ٹکڑے کروں مجھ کو بڑی بات یہ پسند آتی ہے کفار سے لڑائی کرنا جہاد کرنا یہ مجھے پسند ہے یہ میری زندگی کی پسندیدہ پہلی چیز اور دوسری چیز والاکرام للضیف مہمان آئیں میرے پاس ان کو کھلاؤں ان کی خدمت کروں ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں ان کا بستر بچھاؤں ان کی خدمت کرنا یہ مجھ علی کو بڑی یہ بات پسند آتی ہے اور تیسری بات آپ فرماتے ہیں والصوم فی السیف گرمیاں ہوں شدت کی گرمیاں ہوں اور علی روزے سے ہو گرمیوں میں روزہ رکھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے علی جو حبدار سٹائن وارو موالی رکھیں روزو موالی سمجھو دا نا موالی رکھو روزو سج جری مل ہیاں متھے آئے ہوئے چے بیڑی جی باڑ لگس کیری مل گھر میں اندر ونجے کیری مل باہر اندر باہر زال پہ پجے چھاتیو دی وری سج کے ڈسے وری سج کے ڈسے وری چلم کے ڈسے ہاں سج کے ڈسی تے تو ٹنگل اللہ کام تو بدائے ٹنگل اللہ ہاں سج جو ٹیم تھے تو لگے یہ علی جو مرید تو سنائے علی جو حبدار تو سنائے علی کا مرید یہ نہیں جو روزہ میں رکھے جو یہ حرام چیزیں استعمال کرے یہ سگریٹ نوشی کرے حقہ نوشی کرے یہ علی کا مرید نہیں یہ تو میرے دوستو شیطان کا پیروکار ہے علی کا مرید وہ ہے جو علی کی طرح گرمیوں کے روزے رکھتا ہے سبحان اللہ اور شدت کی گرمیوں میں روزہ رکھنا روز محشر کا دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا زمین تانبے کی ہوگی لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اس دن کی شدت سے اگر بچائے گا تو
گرمیوں کا روزہ بچائے گا. گرمیوں کا روزہ، روز محشر، جس دن کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، کوئی چھپر، کوئی شامیانہ نہیں ہوگا، لیکن جو گرمیوں کے روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش معلیٰ کا سایہ عطا کرے گا. چاہیے تو ماشاءاللہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، آج بھی 42 ڈگری تھی ماتلی، 42 گرمی تھی. پتہ نہیں رمضان ٹھنڈا ہو یا اور بھی گرم ہو جائے، لیکن گرم ہو یا سرد فضل آباد والوں انشاءاللہ سب روزے رکھیں گے. ہوا وعدہ؟ نہیں یہ بات مجھے یقین نہیں آ رہا. ایمان کے ساتھ بولو انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور پھر تراویح بھی پڑھیں گے. وری ماتلی میں جاچندہ دڑے رمونے تو خبر ہے کہ حافظ تکڑو کیڑو تو پڑھے یا ولا سر کی تھوڑ تو پڑھے اتے وجی نماز پڑھا. حافظ وری اللہ خدا خوش کرے نے صحیح من یعلمون ہے اگ میں دالے چھاپڑی سمجھ میں ہکڑو اکھر بکونا ہے. او خدا جبانا قرآن ٹھاہے پڑھ بوا، تجوید ساں ترتیل ساں قرآن پڑھ بوا. اقرأ القرآن بلہون العرب و ایاکم بلہون آل فسق. فاسقن دے لہجے ساں قرآن نہ پڑھو، قرآن پڑھو تا عرب جے لہجے میں قرآن پڑھو. ٹھاہے قرآن پڑھو، سونی طرح قرآن پڑھو. جنہی مل قیام میں بیہو تھا نا تراویح میں جے کو بیہو تھا قیامت جے دیارے اللہ تعالیٰ کے پنجو دیدار کرائیں گو. اے رمضان میں جے کہا یا تراویح جی نماز ہے نا تراویح جی نماز میں جے کو سجدو تھا کہو، ہر سجدے جے عوض نور جو شہر رب عطا فرمائیں. شادی لو نور جو شہر، ماتلی بھی شہر ہے، ٹنڈو بھی شہر ہے، تلہار بدین شہر ہے، ہکڑو شہر نور جو. ہتے انچ دے جھیڑو آ، پلاٹ دے جھگڑو آ، پر جے سجو شہر ملے سو بھی جنت میں سو تو سستو آیا مہانگو آ. ہانے بدھ حدیث تو بدھایا یہاں ٹھری پہنچی. سبحان اللہ. سائیں فرمان تھا وَلَيْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ فِيهَا. کو بھی مومن ایڑو نہ ہے جے کو رمضان جے راتن میں نماز تراویح یا تہجد تو پڑھے إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 1500 حسنة بِكُلِّ سجدہ. ہر سجدے جے عوض اللہ تعالیٰ 1500 نیکن جو ثواب ان جے دفتر میں لکھے تو. وَبِكُلِّ سَجْدَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَا. سائیں فرمائتا ہر سجدے جے عوض رب جنت میں ماری ٹھائی دو گاڑھے یاقوت جی یاقوت. ہیرن ماں سمجھو. مجھا دوستو پیسن کا چاندی مہانگی یا چاندی کا سون مہانگو آ، سون کا ہیرا مہانگا ہے، ہیرا کا یاقوت مہانگو آ. یاقوت ماں ٹھہل ماری ہوں دی. ہر سجدے تراویح دے سجدے دے عوض وہ ماری جنت جی ملندی. لہا 60,000 باب جے کے 60,000 ترگے دروازہ ہوندا. یہ سجی فضل آباد گڑ کہو، سجی فضل آباد جا دروازہ گڑ کہو تو 60,000 کون دیدہ. سلیم کالونی ملائیو زدب 60,000 در کون دیدہ. 60,000 روپے در ہوندا یا ماڑی بتکا ماڑی ہوندی نا. یہ سمجھو تو سجی ماتلی جنی ہکڑی ماڑی ہوندی سب یاقوت جی. وہ ملدی سجدے جے عوض جے کو تراویح جو سجدو ڈنوئی.
بولو سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ سستا ہے یا مہنگا ہے؟ تو پھر تراویح بھی پڑھنی ہے، بڑے شوق کے ساتھ پڑھنی ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا، کثرت سے قرآن پڑھنا، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں الرمضان والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا ادھر سے قرآن آئے گا، ادھر سے رمضان آئے گا، دونوں ایک حسین صورت میں اللہ کے حضوری میں پیش ہوں گے۔ رمضان کہے گا میرے مولا یہ فضل آباد کے لوگ ہیں، یہ مرد، یہ بیٹیاں، یہ عورتیں، یہ رمضان کے روزہ رکھا کرتے تھے میرے مولا، بڑی گرمیاں تھی لیکن انہوں نے ایک روزہ نہیں چھوڑا، شدت کی پیاس لگتی تھی، نفس کہتا تھا آج روزہ رکھا ہے کل نہیں رکھوں گا، لیکن جب کل ہوتی تو پھر روزہ رکھ لیتے تھے میرے مولا۔ انہوں نے رمضان کی قدر شناسی کی تھی، میں سفارش کرتا ہوں ان کو بخش دے۔ پھر ادھر سے رمضان آئے گا میرے مولا، یہ فضل آباد کے یہ عاشقان مصطفیٰ ہے میرے مولا، لوگ بستروں پر سویا کرتے تھے اور یہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، کبھی دن میں قرآن پڑھتے، کبھی رات میں قرآن پڑھتے میرے مولا۔ قرآن کی وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھوں کی نیند خط اڑا دی تھی میرے مولا، انہوں نے قرآن کی قدر شناسی کی تھی۔ میں سفارش کرتا ہوں رب کائنات فرمائیں گے کہ اے رمضان تیری سفارش بھی قبول ہے، اے قرآن تیری سفارش بھی قبول ہے، جن کے لیے تم سفارشی ہو ان کو اپنے ساتھ پکڑو اور جنت کی طرف لے جاؤ۔ بولو یہ رمضان تمہاری شفاعت کرے گا، یہ قرآن تمہاری شفاعت کرے گا، چاہیے نہیں چاہیے؟ بولو چاہیے نہیں چاہیے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تفتح ابواب السماء۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَتُخْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَتَخُلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے شریر شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان باندی بنا دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے رمضان کی ہر رات میں، جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے رب کائنات اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی میرے در پہ آنے والا، ہے کوئی میرے در پہ ہاتھ کھڑا کرنے والا، ارے دیکھو یہ میں نے اپنی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، اگر کوئی مریض ہے آئے تو میں شفا عطا کروں، اگر کوئی درد مند ہے آئے اس کے درد دور کر دوں، اگر کوئی بے اولاد ہے میرے در پہ آ جائے میں اس کو اولاد کی نعمت عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی میرے در پہ جھکنے والا۔ رات کے پچھلے پہر یہ میرے رب کی رحمت کی صدائیں آتی ہیں۔ بھائیوں دوستو، رمضان کی راتوں میں
بتا دینا میرے مولا، ایک منگتا میں بھی تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ میرے مولا مجھ پہ کرم کر دے، مجھے اپنی رحمتوں سے نواز دے میرے مولا۔ ایک منگتا ایک بھکاری میں تیرے در پہ آیا ہوں۔ میرے دوستو، رمضان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان میں بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خصوصاً دو وقت یاد رکھ لیں، ایک رات کا پچھلا حصہ اور دوسرا رمضان کے روزے افطاری کا وقت۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ یہ وقت جو قبولیت کا ہے وہ بڑی بے دردی سے گنوا دیتے ہیں۔ کیسے؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ یا تو روزہ گھر میں افطار کرتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں، ایک رکعت نکل جاتی ہے، دو رکعتیں نکل جاتی ہیں، یا پھر چلتے بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، آ کے مسجد میں روزہ افطار کرتے ہیں، اس وقت پہنچتے ہیں جب اذان ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ جو آخری لمحے ہوتے ہیں نا روزے دار کے، وہ گنوا دیتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ عصر کے بعد ہو سکے تو مسجد میں بیٹھ جائیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک رمضان کے مہینے میں یہ روٹین بنا لے۔ اگر آپ کام کاج پہ جاتے ہیں بھلے جائیں، لیکن کم سے کم 15 منٹ پہلے پہنچ جائیں۔ 15 منٹ مسجد میں پہلے پہنچ جائیں تاکہ وہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں نا وہ دعا مانگے مسجد میں۔ مسجد ہو، اللہ کا گھر ہو، پھر وہ گھڑی ہو مقبولیت والی، قبلہ رخ بیٹھے، پھر دیکھیں کیا رنگ لگتا ہے۔ اور اس وقت دل نرم ہو جاتا ہے، ایک بھوک کی شدت بھی ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس وقت کی دعا جو ہوتی ہے نا وہ لال ہیرا اور جواہر سے بھی زیادہ قیمتی۔ میری گزارش ہے کہ اس گھڑیوں کا قدر کیا کریں۔ یہ گھڑیاں آپ کی راستے میں نہ گزریں، گھر میں نہ گزریں، یہ مسجد میں گزریں، تاکہ روزہ بھی افطار کر لیں، پھر تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ جماعت میں بھی شریک ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کو بس پکوڑے کا شوق ہوتا ہے، بھئی مسجد میں پکوڑے نہیں ملیں گے پھر میرا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں جو میں نے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں ایک اللہ کے ولی سے سنی۔ سناؤں آپ کو؟ رسول اللہ کے حضوری میں نے ایک اللہ کے ولی سے یہ بات سنی اور میں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور بہت ہی فائدہ مند بات ہے۔ وہ کیا؟ اس ولی نے فرمایا کہ جب افطار کرنے لگو تو ایسی چیز سے افطار کرو جس کو آگ نے نہیں چھوا ہو، جس کو آگ کی گرماش نہیں آئی ہو، ایسی چیز سے روزہ افطار کرو۔ کبھی بھی زندگی میں بیمار مت بنو گے، بیمار نہیں ہوگے، مریض نہیں بنو گے۔ ایسی چیز کھاؤ جو جس کو آگ کی تپش نہ ملی ہو۔ ہم تو روزہ افطاری پکوڑے پر کرتے ہیں، پکوڑے کو گرمی لگتی ہے نہیں لگتی؟ جی یہ تو بھونا جاتا ہے تیل میں، دیکھا اس کا حال کیسے ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو اگر آپ روزہ افطار کرتے ہیں
تو کھجور پہ افطار کرے. یہ ایسی چیز ہے جس کو آگ نے نہیں چھوا ہوگا. اگر کھجور نہیں ہے تو یہ پانی ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ پانی ہے. اور یاد رکھیں کہ افطاری کے ٹائم پر کوئی بھی جو کولڈ ڈرنک ہے نا وہ نہ پیا کریں. مثلا پیپسی کولا ہے, کوکا کولا ہے, مرنڈا ہے, یا اس طرح کی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو ایسی چیزیں وہ سارا دن آدمی پیاسا ہوتا ہے نا, تو وہ جو اپنے گردے ہیں نا وہ سکڑ جاتے ہیں. پھر اس وقت جو کولڈ ڈرنک پیتا ہے اس میں تیزاب ہوتا ہے, تیزابیت ہوتی ہے, کیمیکلز ہوتے ہیں. وہ جب اس میں پڑتے ہیں تو اس سے گردے فیل ہونے کا خطرہ ہے. گردے فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم روزہ افطار کرو تو کھجور سے افطار کیا کرو. اور سنیں, جب پانی پیے نا تو ایک بڑی پتے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ پانی پیو تو بڑے لمبے لمبے گھونٹ نہ لیا کرو, کیونکہ اس سے تم بیمار ہو جاؤ گے. اب یہ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بیمار ہو جاؤ گے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب بندہ پانی پیتا ہے اور بڑے گھونٹ لیتا ہے نا تو یہ بڑے گھونٹ جا کر اس کے جگر سے ٹکراتے ہیں, یوں زور سے ٹکراتے ہیں. ٹکرانے سے اس کا جو جگر ہوتا ہے وہ مریض بن جاتا ہے. میرے نبی نے پہلے بتا دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ پانی پیتے ہو نا تو اس طرح پانی پیو کہ چھوٹے گھونٹ لو اور چوس چوس کے, اس طرح چوس چوس کر پیو. یہ آہستہ آہستہ تمہارے جگر پر لگیں گے نا تو آہستہ آہستہ اس کو سکون اور راحت ملے گی, جگر کو تقویت ملے گی. آج پاکستان میں 130 سینکڑوں مانو جگر جا بیمار تھیا ہے. صحیح, یا کاری سائی جیوری ہیپاٹائٹس بی سی الے چاچا, یہ سب جگر جو بیماریوں پانی میں پیدا تھیوں, گندو پانی. مجھا دوستو تو مدینے والے سائیں اساں کے جو کو طریقوں سے کاریوان انہیں تے عمل کرنا ساجلہ دینی دنیاوی فائدہ. تو روزے کھولنے والا کھجور تے روزو افطار کیو. پو بھلی بھی شے جے کا کھائن چاہو دا بھلی کھاؤ, مانی کھاؤ, پانی پیو, چاور کھاؤ, صحیح مجھا پکوڑا کھاؤ, جے کو بنے وسو کھاؤ. پر پہرین جے کو پہرین شے تواں دے اندر میں ونجے وہ کھجور ہوجے. سائیں فرمائندہ اکرمو امتکم النخل, پنجی پپھی کھجور جی عزت کیو. اپنی پھوپھی کہتے ہیں کیا, بوا پھپھو, اپنی پھپھو کھجور کی عزت کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری پھپھو کیسے بن گئی, کھجور ہماری پھپھو کیسے بن گئی. میرے آقا نے فرمایا کہ جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا وجود پیدا کیا تھا نا, کچھ تھوڑی سی مٹی بچ گئی, اس مٹی میں سے کھجور کا درخت پیدا ہوا. تو یہ باپ کی بہن ہو گئی نا. جس چیز سے باپ کی پیدائش ہوئی اسی چیز سے کھجور کی پیدائش ہوئی, تو باپ کی بہن ہو گئی نا. تو باپ کی بہن کو کیا کہتے ہیں, پھپھو کہتے ہیں نا. میرے آقا نے فرمایا اپنی پھپھی کھجور کی عزت کیا کرو. اور کھجور مکمل غذا ہے, مکمل غذا ہے. جسم کو جتنی بھی چیزیں چاہیے, وٹامن اے چاہیے, وٹامن بی چاہیے, بی ٹوریو چاہیے, وٹامن سی چاہیے, وٹامن ای چاہیے, جتنی بھی وٹامنز چاہیے, جتنی بھی پوٹینشلٹیز چاہیے, وہ ساری کی ساری کھجور میں اللہ نے رکھی. دنیا کے اندر 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں مکمل غذا ہیں, یاد رکھو گے. 3 چیزیں مکمل غذا ہیں, ایک کھجور, دوسرا زمزم کا پانی, اور تیسرا دودھ.
سبحان اللہ. دودھ اگر زمزم پیو، بھوکا ہے تو بھوک مٹائے گا، پیاسا ہے تو پیاس مٹائے گا، بیمار ہے تو شفا دلائے گا. اگر مشکل زدہ ہے زمزم پیے، مشکل مٹا دے گا. میرے دوستو، تو یہ تین چیزیں تمہارے گھر میں ہونی چاہیے. اگر تمہارے گھر میں کوئی برتن سونے سے بھرا ہوا رکھا ہے، مثلا یہ برتن ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے کہ زمزم سے بھرا ہوا برتن تمہارے گھر میں رکھا. زمزم سے بھرا ہوا برتن سونے سے بھرے ہوئے برتن سے زیادہ نفع دینے والا ہے. کیونکہ زندگی میں ایسے لمحات آئیں گے تمہیں سونا نفع نہیں دے گا لیکن زمزم کام دے جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ سحری پر بھی کھجور کھایا کرو. تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کیا کرو کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھائی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. اللہ اور اس کے ملائک ان لوگوں پر صلاۃ پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں جو سحری کرنے والے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار ہم سحری نہیں کرتے، بس روزے کی نیت کر لیتے ہیں. نہیں، میرے آقا کی سنت ہے. اور سحری کھانے والوں پر اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے اور فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. میرے آقا فرماتے ہیں قد ازلکم شہر عظیم مبارک. تمہارے اوپر وہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرو، رمضان کے نفل کا شان اور بھی زیادہ ہے. دوسرے مہینوں کے 70 فرض رمضان کے ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. جو رمضان میں خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں ڈال دیتا ہے. جو عورت رمضان کے مہینے میں، جو عورت رمضان کے مہینے میں ساری افطاری کا کھانا پکاتی ہے، گرمی کی وجہ سے اس کے بدن سے پسینہ نکل پڑتا ہے، آنکھوں سے دھوئیں کی وجہ سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اس عورت کے بدن پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ عورت جو کھانا پکاتی ہے سحری افطاری کا روزے داروں کے لیے، اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے، اللہ کے فرائض ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، یہ عورت قیامت کے دن اٹھے گی تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے. یہ جنتی بی بی ہے، جنتی جو رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، اپنے شوہر کا کہنا بھی مانتی ہے. یہ جنتی عورت کی علامتیں ہیں جو میرے نبی نے بیان فرمائی. عزیزان گرامی، اس مہینے میں دنیا کی مشغولی کم کرنی ہے اور آخرت کی مشغولی بڑھانی ہے. کیا بات آپ کو قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اللہ کے دیے میں سے خیرات کرنی ہے.
خیرات کرنی ہے، اللہ کے نام پر دنیا دولت کو لٹانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کسی نے نئے کپڑے سلوائے، کیا کیا؟ نئے کپڑے سلوائے اور پرانے کپڑے اللہ کی راہ میں کسی مسکین کو دے دیے، تو یہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ کی امان، زمان اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں ایک جوڑا کسی کو خیرات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 جنت کے جوڑے دے گا جو اطلس اور حریر کے ہوں گے۔ ریشم پٹو تہاں ڈٹھو بھی کو نہ ہوندو، ود میں ود گھنی پوسکی ڈٹھی ہوندو، سو پہ نظامانی پائے نا باقی اساں جی اجازت کوئی ہاں ریشم پٹو ریشم قیمتی ہوندو آ۔ مجھا دوستو سائیں فرمائن تھا تو ہکڑے وگے جے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 وگا ریشم اطلس حریر جاتا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ وری جے رب توفیق جے تو رمضان جو مہینوں ونی مدینے مکے میں گزاری۔ سائیں فرمائن تھا جے رمضان جے مہینے میں عمرو ادا کیو انہیں محمد کریم سا گڈ جڑو حج ادا کیو۔ سبحان اللہ۔ ماتلیت مجھے مالک جی وڈی مہربانی ہے۔ الحمدللہ مدینہ شریف میں مجھے حاضری تھی رمضان میں، رمضان میں مکھے ماتلی جا وڈا وڈا قافلہ ملندا ہے۔ نظامانی پاڑے جو خاص جدا قافلو ہوندو آ، پاٹولین جو، کھٹین جو، سائیں مجھا کشمیرین جو، قافلن جا قافلہ الحمدللہ مدینہ شریف میں مکہ پاک میں ہیندا ہے نا۔ ماتلی تے مدینے والے سائیں جی خاص مہربانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے سچ بدایا ہوں تو ہی شہر رحمت وارو شہر تھا، اے شہر امن ای سکون وارو شہر تھا۔ ان شہر جے متاں اللہ تعالیٰ جی خاص مہربانی ہے۔ ماں باہر آجوں تے ویندو آیا واپاری ملندان چوندان سی اساں حیدرآباد مو سامان وٹی چوں، کراچی مو سامان وٹی چوں، ٹنڈے مو وٹی چوں، اترو فائدو نہ تھیندو آ جترو ماتلی مو سامان وٹی نام تو فائدو تھیندو آ۔ ماتلی تے اللہ جی خاص مہربانی ہے۔ مجھا دوستو چھوتے تے اللہ جے دوستن جا قدم لگل ہیں، خدا جے دوستن جا آستانہ ہیں۔ سمجھو تا نظامانی پاڑے میں بکڑے اللہ جے بانے جا قدم لگل ہیں، وہ زمان ہوئی تے اللہ وارو کو رہی بھی ہوا، انہیں جو اج تائیں با آثار انہیں جا تعلیم اج تائیں بھی نظامانی پاڑے میں موجود آئے۔ مجھا دوستو اللہ ہمارن کے صدقے انہیں خطے تے انہیں علاقے تے اللہ جی رحمت وسلم اور اللہ جلا سنیان جی اکھ جی چوندان چراغ تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا، پرے پرے جا مانو فائدو وٹھنا ہے پاسے میری ہوں دے باہر بیلا بوڑیے کندھی سکائیں کان دریا توتے داں دیندس دیئے کیا مجھے۔ مجھا دوستو تا صالحن جی صحبت میں وے ہو، اللہ وارن جی صحبت میں وے ہو۔ من سرکم من یتقبل اللہ صلاتکم فلیعمکم برکم۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں جلدی مقبول اور منظور ہو جائیں تو کسی اللہ والے کے پیچھے جا کر نمازیں پڑھا کرو۔ کسی اللہ کے پیارے صالح بندے جو تم میں سے سب سے نیک بندہ ہو، صالح بندہ ہو، اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھو، یہ نمازیں جلدی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ تو رمضان کے مہینے میں خیرات کرنی ہے، اللہ والوں کی زیارت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ بولو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ میرے دوستو تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر شناسی کی توفیق عطا کرے، رمضان صحیح طور پر منانے کی توفیق عطا کرے۔ تو آج مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے پڑوسی انشاءاللہ سارے رمضان کے روزے رکھیں گے۔ کیا یہ میں امید کروں آپ میں؟ سب روزے رکھو گے؟ انشاءاللہ۔ تراویح بھی پڑھو گے؟ انشاءاللہ۔ تو نہ تو کھڑی روز خدا خوش کر دیجئے بابا ہاتھ گیا
اللہ مدینوں ॾेखारी دو رمضان جا روزہ رکھ جو رمضان ملائے جو اللہ سے دنیا آخرت دی بھلائی چنگائی ہیں کامیابی نصیب فرمائیں دو وما علینا الا البلاغ.